ہجرت ہوئی مدینہ شریف کی طرف. تقریباً 2 ماہ میں تمام مسلمان وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچ گئے، اور ٹاؤن پلاننگ کا، اربن ڈیولپمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا کیا شاہکار وہاں پر ہوا. کمال ہے. یہ ہے جناب ایپیسوڈ سیرت اینڈ سائنس سیریز کی. دیکھیے مکہ شریف میں اس وقت کے جو حالات تھے، تنگی تھی، گھٹن تھی، مساوات نہیں تھی، رواداری کے اصول نہیں تھے، اور اسلام کا افاقی دین وہ پنپ نہیں رہا تھا، پھیلنا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. اور جیسی مدینہ شریف میں ہجرت ہوئی، کیسی گروتھ ہوئی، ود ان ڈیز کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. لیکن ہم سٹارٹ کریں گے جب ہجرت ہوئی ایٹ دا ٹائم آف مائگریشن. اس وقت محدود وسائل تھے، وہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد وہاں سے آ گئی تھی، بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور پھر نئے لوگ تھے، نئی آبادی تھی، نئے گھر تھے، نئے رسوم و رواج وغیرہ ہوں گے. اس میں جذب ہونے کی کیا کیسا ایک مسئلہ بن جاتا. اور یاد رکھیے مہاجرین، یہ مائگریشن جو ہوتی ہے، امیگرینٹس جو ہوتے ہیں، یہ آج کے اس جدید دور میں بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، اور الگ سے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. اور دنیا کے سارے مہاجرین کو اکٹھا کر لیا جائے نا، تو یہ ایک بہت بڑا الگ سے ملک بن جائے، جو شاید تیسرے چوتھے پانچویں نمبر کا ملک ہو دنیا میں. اور ان کے حقوق اور ان کو غذا دینا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور آج جناب مدینے کے اندر مکے سے آنے والے ڈھیروں مہاجرین ہیں، اور مکے کی اپنی رہائشی انصار بھی ہیں، سارے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ وہاں اکنامک ڈیڈ لاک آ جاتا، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر ایک انصار کو بلایا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، مواخات کر دی، بھائی چارہ کر دیا. ایکسلنٹ ایگزامپل. ان کی اپنی پراپرٹیز ہو گئیں، گھر ہو گئے اپنے. کیسا زبردست یہ مواخات کا ایک منظر تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے، یا رسول اللہ سب کا بھائی چارہ قائم ہو گیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. ناؤ دا ڈیولپمنٹ آف مدینہ. مدینہ واز ڈکلیئرڈ این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. ایک فلاحی ریاست اس کو قرار دیا گیا. مردم شماری یعنی سینسز ہوئی، آبادی کو کاؤنٹ کیا گیا، جو آج بھی ڈیسیژنز لینے کے لیے ڈیموگرافک فگرز، یہ اسٹیٹسٹکس اہم ترین سمجھی جاتی ہیں. اینڈ دیٹ واز اے نیو پولیٹیکل ایکسپیرئنس، کہ اب جزیرہ نما عرب کے اندر مسلمانوں کی پہلی سوورن اسٹیٹ قائم ہو رہی. اور وہاں پر نا چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، اور وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے تھے. ان کے بڑے بڑے سورما اس جنگوں میں وہ مرے بھی جا چکے تھے، وہ ایک دوسرے کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے رضامندی نہیں ہوتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سینٹرلٹی دی، اس کو فیڈریشن بنایا، کہ وہ سب سیسا پلائی دیوار بن کر ایک مرکزی حکومت کے تحت آ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے پہلے دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی، وہ صرف مدینے کے بارڈر تک محدود نہیں تھی، بہت فار سائٹڈ اپروچ تھی. اور پہلے دن سے ہی جس انداز سے کام شروع ہوا، پولنگ آف ریسورسز، سارے وسائل کو اکٹھا کیا گیا، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی، نئے نئے گورنرز، نئے نئے حکمران بنائے گئے، ان کو بھیجا گیا، تبلیغ دین کا انسٹیٹیوٹ باقاعدہ شروع کیا گیا، تعلیمی ادارے بنے. دیکھیے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کسی جگہ پر جانا، اس کو فتح کرنا، یہ ایک بات ہے، لیکن فتح کرنے کے بعد پھر پشت سے اتر کے اس جگہ پر قبضہ کرنا، حکومت بنانا، انفراسٹرکچر بنا کے آباد کرنا، اور وہاں رہنے والوں کے دل میں جگہ بنانا، یہ ایک بالکل الگ بات ہے اور موسٹ ڈیفیکلٹ ہے. حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلے تمام اہل خیمہ میں آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن اب آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ پسندیدہ کوئی اہل خیمہ نہیں ہے. پھر گھر گئی، بت کو توڑ دیا اور کہا کہ تو نے ہمیں دھوکے میں رکھا. اسپین میں دلدلے تھیں، جوہر تھے، وحشت تھی، بربریت تھی، غنڈہ گردی تھی. مسلمان گئے، زبان و ادب سائنس میں ترقی ہوئی، بدی کی کثرت اور نیکی کی قلت تھی، لائبریریز بنائیں، آبپاشی کے نظام بنائے. یورپ سب سے ترقی یافتہ ملک بن گیا، دوسرے ملک اس کے ساتھ تعلقات بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے. یہ مسلمانوں کا دور حکومت تھا. اور جب سیریا فتح ہوا تھا، شام کا علاقہ، مسلمانوں نے ٹیکس لیا وہاں کے غیر مسلموں سے. تھوڑی دیر بعد پھر رومیوں کی طرف سے جنگ کی ایک بات آئی، تو حضرت ابو عبیدہ نے وہ تمام ٹیکس واپس کر دیا اور کہا کہ اب ہو سکتا ہے ہم تم اس طرح سرو نہ کر سکے، ہم جنگ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ لیا وہ ٹیکس واپس کر رہے ہیں، وہ پکار اٹھے کہ تمہیں رومیوں پہ فتح حاصل ہو. اور دیکھیے بغداد میں کیا ہوا. دیٹ واز دا سینٹر آف ٹریڈ. 4 سال میں اس کو کیپٹل بنایا گیا، ڈیم بنے، اس کے گرد دیواریں بنی. اور خلیفہ ہارون رشید کے دور میں تو بغداد کو سینٹر آف ٹریڈ بنا دیا گیا، پوری دنیا سے بزنس اور نالج وہاں پر آتا تھا.
وہ جگہ کتنی مشہور ہو گئی. بیت الحکمہ نام کی ایک بڑی لائبریری وہاں پر بنی جو کہ دریا کے کنارے تھی, اس کے گنبد تھے, اور وہاں پہ 67 بڑے ٹرانسلیٹرز کے نام آتے ہیں جنہوں نے بکس کو ٹرانسلیٹ کیا, اور کتنا بڑا دین کا وہاں پہ کام ہوا, اور ہر سبجیکٹ پر بات ہوتی تھی. آپ دیکھیے اسلام کے ہر دور کے اندر علم کی پذیرائی ہوئی ہے, اور کیسے کیسے نام مسلمانوں کے اندر آئے جنہوں نے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں. ابن الحتم کو دیکھیے, بک آف آپٹکس اس نے لکھی, اور جو سائنس کا طریقہ ہوتا ہے ہائپوتھیسس, تھیوری اور لا, یہ اس نے ڈرافٹ کیا تھا. اس کے بعد آپ اسماعیل الجزاری کو دیکھیے, دا بک آف سائنس آف انجینوس میکینکس اس نے لکھی جس کے اندر اس نے 50 مشینوں کے نام لکھے. ابن سینا نے دا کینن آف میڈیسن لکھی. الخوارزمی نے الجبرا کو میتھمیٹکس کی الگ برانچ بنایا, ڈیسیمل پوائنٹ, الگورتھمز, لینئر ایکویشن سب اس نے بنائی. تو یہ وہ مسلمان نام ہیں جنہوں نے سائنس کے اندر ایسی ایسی نئی نئی ایجادات کی, اور در حقیقت یہ وہ پودا تھا, یہ وہ شمع تھی دین کی جو کہ مدینہ شریف میں روشن کی گئی. اور یہ انقلاب بیسکلی یہ علم کا انقلاب تھا جو مدینہ شریف میں آیا. تو جناب ہم بھی سیرت سے سبق سیکھتے رہیں گے. سیرت اور سائنس ایپیسوڈ آپ دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل پر.